السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 11 اور چھٹا پارہ بھی آج ہم لوگوں کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں روزانہ ہر کلاس پر کہ آپ کو آج کی کلاس سمجھ آ گئی، آج کا رکوع اچھے سے سمجھ آ گیا کہ نہیں آ گیا۔ اور اگر کوئی چیز مان لیجیے آپ کو سمجھ نہیں آئی تو کامنٹ کیا کریں کہ یہ بات سمجھ نہیں آئی، آپ کے کامنٹ کا میں آنسر دوں گا۔ تفسیر کی ویڈیو پر کیا ہے نا کہ آپ لوگ سوال نہیں کرتے۔ میں سوال تو میرے خیال میں میری نظر سے اب تک تو کوئی گزرا نہیں ہے کہ کسی نے بولا ہو کہ یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی، اس آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ مزہ جب ہے جب آپ لوگ پڑھنے والے جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، جو میرے بھائی، جو میری بہنیں ہیں، مزہ تب ہے جب آپ لوگ کچھ سوال کریں کہ یہ سوال وہ سوال یہ سمجھ نہیں آیا، تو مزہ آتا ہے کہ اچھا دلچسپی ہے۔ ورنہ تو ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ بغیر سوال کرے بس سن کے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ کے نکل جائیں تو پھر تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا ہے۔ اسی لیے جو بھی سوال ہے وہ کامنٹ باکس میں کامنٹ کیجیے۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام کی زبان سے لعنت ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ انہوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی، تو پیغمبر کی نافرمانی کی وجہ سے پیغمبر نے ان کے لیے پھر بعض دفعہ بد دعا بھی کی پیغمبروں نے، ہے نا۔ اور جب پیغمبر کی نافرمانی کوئی قوم کرتی ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں، تو وہ اللہ کی رحمت سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے دور ہونا لعنت، اس کا مطلب یہی ہے۔ دوسرا، پیغمبر کی نظروں میں وہ اچھے نہیں ہوتے، یہ بھی لعنت کا مطلب ہے۔ جو پیغمبر کی نظر میں اچھا نہیں رہا وہ اللہ کی نظر میں اچھا نہیں رہے گا، تو اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا ذکر، اسی بات کا ذکر یہودیوں کی اور عیسائیوں کی کتاب میں بھی ہے کہ جو پیغمبر کی بات کو نہیں مانے گا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کر جاتے تھے۔ یعنی اللہ نے جو حد بنائی ہے نا کہ دیکھو یہ حد حلال ہے، اس کے بعد اگر تم کراس جاتے ہو تو یہ حرام، تو اللہ نے حد بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ اسلام کی حدوں کو یہ پار کر جاتے ہیں، اسلام کے قاعدے اور قانون کو توڑتے ہیں اور پیغمبروں کو جھٹلاتے ہیں، اور بعض دفعہ پیغمبروں کو قتل تک کر دیتے ہیں، جیسے کہ آپ لوگوں نے پیچھے پڑھا۔ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے روکتے نہیں تھے جس کا وہ ارتکاب کرتے تھے، یقیناً ان کا یہ عمل بہت برا تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک بری عادت یہ تھی کہ، اور یہی بری عادت آج ہم مسلمانوں میں بھی آ گئی ہے۔ وہ بری عادت کون سی؟ کہ ایک تو ہوتا ہے کہ بھائی میں سامنے والے کو برائی کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں میں تھوڑی کر رہا ہوں بھائی، وہ کر رہا ہے، مجھے اس کی زندگی سے کیا مطلب، الحمدللہ، مجھے اس کی زندگی سے کیا مطلب۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس بری عادت کو بیان کیا۔ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ یہ بری عادت ہمارے اندر بھی آ چکی ہے کہ ہم کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھتے ہیں اور اس کو روکتے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ اس برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو آپ کے اوپر ہاتھ سے روکنا فرض ہے۔ اور اگر کوئی ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ زبان سے نہیں روک سکتا تو یہ سب سے نیچے والا درجہ ہے کہ اس برائی کو کم از کم دل سے برا سمجھا جائے۔ اور اگر وہ دل سے بھی آپ کسی برائی کو برا نہیں سمجھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں ایمان آپ کا خطرے میں ہے۔ تو اللہ نے یہودیوں کی ان بری عادت کو بیان فرمایا کہ برائی ہوتا ہوا دیکھتے تھے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب میں نیک ہوں، باقی مجھے دوسروں سے کیا مطلب۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کا مطلب کیا ہے؟ بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے اگر آپ کے اندر طاقت ہے، آپ برائیوں کو روکو۔ باہر کی برائیاں مراد نہیں ہوتی، اس سے باہر کی بھی مراد ہے، لیکن صرف باہر کی مراد نہیں ہے بلکہ گھر کی برائیاں بھی ہیں۔ آپ اگر ایک شوہر ہیں اور آپ کے انڈر میں آپ کے بچے آتے ہیں، آپ کی بیوی آتی ہے، آپ کی فیملی ایک پوری ہے، تو فیملی کو آپ برائیوں سے روکنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن اب تو افسوس ہے کہ مسلمان چاہے شوہر ہو بیوی ہو سب گناہ میں مبتلا ہے، مکھیا سے لے کے نیچے تک سب۔ تو یہ اتنی خبیث عادت ہے، اتنی بری عادت ہے کہ آپ اگر برائیوں سے کسی کو نہیں روک رہے ہو کہ اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی لعنت پڑتی ہے، اور اللہ کی حد کو پار کرنے والا کہا گیا ہے ایسے شخص کو۔ اور یہ بری عادت کس کے اندر تھی؟ بنی اسرائیل کے اندر۔ دیکھیے، لعن الذین،
لعنا لعنت کی گئی ہے الذین کفروا ان لوگوں پر جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، جنہوں نے نافرمانی کی ہے، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، علی لسانی زبان سے، کس کی زبان سے؟ داؤد علیہ السلام کی، وعیسی ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، ذالک یہ اس وجہ سے ہے، بما کہ انہوں نے عصوا نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور حد سے بڑھ گئے وہ لوگ، کانوا لا یتناہون کانو وہ لوگ یتناہون ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، عن منکرن برائی سے، فعلوہ جس کو وہ کرتے تھے، برائیوں سے نہیں روکتے تھے، لبیسا یہ بڑی ہی بری عادت ہے، ما کانو یفعلون جس کو وہ لوگ کرتے تھے، تو برائی سے روکنا بہت ضروری ہے۔ اب تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اچھے خاصے دیندار علماء میں سے بھی کوئی آدمی برائی میں مبتلا ہے تو اس برائی سے روکنے کے بجائے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اس کے پروگرام میں شرکت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے جو ہے نا گھر بھی جا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو حرام کے مرتکب ہیں، حرام گناہ کھلم کھلا کرتے ہیں، تو عام لوگوں کو تو نہیں بھائی، عام لوگ یا تو ہم اتنے دیندار ہوں تو بات صحیح ہے، عام لوگوں کو تو برائی سے روکنا چاہیے، لیکن علماء ہیں، خاص لوگ ہیں جن کے اس پروگرام میں شرکت نہ کرنے سے بڑا اثر پڑے گا، تو وہ لوگ کھل کے برائیوں کا اظہار کریں کہ بھائی تمہارے پروگرام میں یہ برائی ہے اس لیے میں آپ کے پروگرام میں نہیں آ سکتا، معذرت، تاکہ لوگ برائیاں کرنا چھوڑیں۔ جیسے کہ مان لیجیے شادی کا ماحول ہوتا ہے تو گیدرنگ چل رہی ہوتی ہے، مردوں کی عورتوں کی خوب گیدرنگ چل رہی ہوتی ہے، اور اس میں بڑے بڑے دیندار لوگ بھی جا کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو ایسے پروگرام کے بائیکاٹ ہونا چاہیے، بھائی ہم آپ کے پروگرام میں نہیں آ سکتے، خواتین کا الگ انتظام ہونا چاہیے، مردوں کا الگ انتظام ہونا چاہیے۔ جہاں بفے کھانا چل رہا ہے سب جانوروں کی طرح کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، میں اس کو کہتا ہوں بفیلو سسٹم، تو ایسے بفیلو سسٹم کو ریجیکٹ کرنا چاہیے کہ بھائی معذرت میں آپ کے پروگرام میں نہیں آ سکتا، بیٹھ کے کھانے کا تمیز سے کھانا کھلاؤ آپ۔ اور اس کے دنیا کے بھی نقصان ہیں، کولن کینسر کی جو شکایت ہوتی ہے وہ اسی کھڑے ہو کر کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے، تو کیا ہونا چاہیے نا کہ ایسی چیزوں کو ریجیکٹ کرنا چاہیے، میں آپ کے پروگرام میں نہیں آ سکتا، سمجھ رہے ہو؟ جہاں شریعت کے خلاف پروگرام چل رہے ہو، شریعت کے خلاف شادی بیاہ ہو رہے ہو، منع کر دو بھائی میں نہیں آ سکتا۔ اور علماء کو خاص طور پر جانا ہی نہیں چاہیے اور کھول کر بولنا چاہیے کہ ہم آپ کی شادی میں نہیں آ سکتے، سمجھ رہے ہو؟ اتنی بری عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس بری عادت کو قرآن میں بیان فرمایا ہے، وہ عادت مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہے۔ دیکھیے تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ انہوں نے اپنے جو اعمال آگے بھیج رکھے ہیں وہ بھی بہت برے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ان سے ناخوش ہیں، اور وہ لوگ ہمیشہ عذاب ہی میں رہیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہودی کیا کرتے تھے نا، یہودی مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی سازشیں رچا کرتے تھے، حالانکہ یہودیوں کا جو عقیدہ تھا وہ توحید کا عقیدہ تھا، تو یہ یہودیوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ کم از کم چلو ایمان اسلام قبول نہیں کر رہے ہو، آخری پیغمبر کو نہیں مان رہے ہو، تو کم سے کم نقصان مت پہنچاؤ، لیکن یہ تو مشرکین مکہ کے ساتھ مل کے پلاننگ کرتے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ ترا کثیرم ترا آپ دیکھو گے، کثیرم منہم ان میں سے بہت سو لوگوں کو، یتولون کہ وہ دوستی کریں گے، الذین کفروا کافروں سے، لبئس بہت بری ہے وہ چیز، ما قدمت جو انہوں نے بھیجی ہے، لہم اپنے لیے، انفسہم یعنی خود انہوں نے، ان سخط اللہ ان کے اسی اعمال کی وجہ سے، ان سخط اللہ اللہ ناراض ہو گیا ہے، علیہم ان پر یعنی اللہ کا غضب نازل ہوا ان پر، وفی العذاب اور عذاب کے اندر، ہم خالدون وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب آگے دیکھیے آپ، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور اگر وہ اللہ پر، نبی پر اور نبی پر اترنے والی کتاب پر ایمان رکھتے تو وہ ان کفر کرنے والوں کو دوست نہ بناتے، یعنی اگر یہودی اپنی آسمانی کتاب پر بھی ایمان رکھتے نا، اپنے پیغمبروں کی بات مانتے،
اور اگر آخری پیغمبر پر ایمان رکھتے، کیونکہ یہ بعض اس میں سے منافقین بھی تھے نا، اپنے آپ کو یہ دکھاتے تھے کہ ہم تو آپ کے بہت آپ سے محبت رکھتے ہیں، ہم تو ایمان والوں سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر یہ واقعی میں ایمان رکھتے اور یہ واقعی میں اپنی کتاب پر اور اللہ پر اور اپنے پیغمبر پر ایمان رکھتے تو یہ کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا، اور اگر یہ لوگ یؤمنون باللہ ایمان رکھتے اللہ پر، والنبی اور نبی پر، وما انزل الیہ اور اس کتاب پر جو ان کی طرف نازل ہوئی، مَتَّخَذُوهُمْ تو وہ ان کو اولیاء دوست نہ بناتے، ولیکن لیکن کثیرا منہم ان میں سے بہت سارے لوگ فاسقون نافرمان ہیں۔ آگے دیکھیے، اب آگے اللہ تعالیٰ جو بات بیان فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہودی ہوں عیسائی ہوں، یہ ان کے پاس بھی آسمانی کتاب آئی، یہ بھی پیغمبر کو مانا کرتے تھے، ان کو اتنا تو پتہ تھا کہ ایک خدا کو ماننا ہے اور آخری پیغمبر آئیں گے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے دلوں میں رسول اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام ہیں ان کے لیے دشمنی نہیں ہونا چاہیے تھی، ہے نا۔ لیکن دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ یہودی تو مشرکین کے ساتھ ساٹھ گاٹھ کر رہے ہیں، ہاں عیسائی جو ہیں یہ نرم طبیعت والے ہیں، کیونکہ عیسائیوں میں اس وقت، اچھا یہ جو میں آیتوں کا ترجمہ جو آیتیں آئیں گی تو یہ آیتیں اسی وقت کے عیسائی اور یہودیوں کے لیے ہیں، اب تو یہ سب برابر ہو گئے۔ اس وقت کیا تھا کہ عیسائیوں میں اصل جو عیسائیوں کے عالم تھے وہ موجود تھے، عیسائیوں میں جو ہے نا تقوی موجود تھا، وہ اللہ کی تلاش میں دنیا کو چھوڑ دیا کرتے تھے، دنیا کی چاہت نہیں تھی ان کے دلوں میں۔ عام طور پر حق بات کو قبول کرنے سے اور حق بات کو قبول نہ ماننے سے جو رکاوٹ آتی ہے وہ یہی آتی ہے، دنیا کی محبت، بھئی میں اللہ کی بات مانوں گا تو میرا یہ نقصان ہو جائے گا، ایک تکبر ہوتا ہے آدمی کے اندر۔ تو عیسائیوں کے اندر یہ چیز کم تھی، بہت نہ کے برابر، اور جو عیسائیوں کے عالم تھے، جو صوفیہ تھے، جو اللہ کی تلاش میں رہبانیت اختیار کر لیتے تھے، تو ان کے دل تو بہت نرم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا۔ اور یہودی جو تھے نا، ان کے اندر دنیا کی لالچ بہت تھا، ان کے اندر دنیا کی حرص تکبر بہت تھا، تو یہ جو تھے نا یہ مسلمانوں کے دشمن زیادہ تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب مشرکین مکہ نے جب بہت زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور صحابہ اکرام کو مکے کے اندر ستایا گیا تو صحابہ اکرام نے ہجرت کی کہاں؟ حبشہ کی طرف۔ حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، اس نے ان کو پناہ دی، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کی طرف ہجرت فرما لی تو اس کے بعد تو یہ بادشاہ اسلام میں بھی داخل ہو گیا، بہت سارے عیسائی بادشاہ اسلام میں داخل ہوئے، تو ان کے دل نرم تھے۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، آپ لوگوں میں مسلمانوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، ہے نا۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور آپ محبت کے اعتبار سے مومنوں سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پائیں گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی عیسائیوں کو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور درویش ہیں، اور اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، کیونکہ ان کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہے، یہ اسی وقت کے لیے تھا، اب نہیں ہے، اب تو عیسائی ویسے رہے نہیں جیسا ہونا چاہیے تھا، یہ تو سب برابر ہو گئے، بس اپنا نفع جہاں نظر آیا چھٹی، اسلام کے دشمن ہیں سارے کے سارے، مطلب جو حکومت میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ ابھی بھی عیسائی بہت سارے، اور یہودی ملک میں بھی بہت سارے یہودی ایسے ہیں جو نرم دل ہیں، لیکن اب وہ بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑی تعداد ہے۔ لَتَجِدَنَّ آپ پائیں گے، اشد الناس لوگوں میں سب سے زیادہ دشمن، سب سے زیادہ سخت عداوتہ دشمنی میں، للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے، کس کو؟ یہود کو، والذین اشرکوا اور مشرکوں کو، وَلَتَجِدَنَّ اور آپ پائیں گے، اقربہم زیادہ محبت رکھنے والا، زیادہ قریب، مودتاً محبت کے، للذین آمنوا ایمان والوں کے، الذین قالوا ان لوگوں کو، انا نصارى جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، ذالک یہ اس وجہ سے ہے، ذالک بأن منہم کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ، ان میں یہ اس لیے ہے کہ ان میں علماء قسیسین، ان میں علماء ہیں
فروحبانہ اور درویش ہیں، وَأَنَّهُمْ اور اس وجہ سے لا يَسْتَكْبِرُونَ کہ وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ چلیے اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے جو ہجرت کی وہ کہاں کی؟ حبشے کی طرف ہجرت کی، اور حبشے کے بادشاہ نے، جہاں عیسائی بادشاہ کی حکومت تھی، اس نے مسلمانوں کو پناہ دی اور اچھا سلوک کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور باقاعدہ مسلمانوں کے موقف کو سنا، اور حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا زاد بھائی ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سورہ مریم کی چند آیات پڑھ کر بھی سنائی کہ یہ ہمارا اسلام ہے۔ تو یہ جو عیسائی بادشاہ تھا اور اس کے جتنے بھی درباری تھے، سب کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آنسو نکلنے لگے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایات ہیں کہ ایک وفد مکے آیا ہے نا، جب صحابہ حبشہ ہجرت کر کے لے گئے، اسی طرح سے نجران میں سے ایک وفد آیا عیسائیوں کا، مدینے میں بھی یہ وفد آیا۔ تو جب قرآن مجید کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی گئیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور یہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں۔ کل ملا کے یہ ہے کہ ان کے دل نرم تھے، اور قرآن مجید کے جب حق ان کے سامنے کھلتے تھے تو یہ اسلام کو فوراً قبول کر لیا کرتے تھے، اور کہنے لگتے تھے کہ یہی وہ تعلیمات ہیں اور یہی وہ چیزیں ہیں جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں اس کو بیان کیا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب وہ لوگ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا گیا ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو امڑ آتے ہیں۔ تو جتنے بھی واقعات اس طرح کے ہوئے مکے میں، مدینے میں اور حبشے میں، جو بادشاہ نے آیتوں کو سن کر اس کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، وہ اس تمام آیت میں وہ واقعات آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو جب وہ لوگ کلام سنتے ہیں جو رسول پر اتارا گیا ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو امڑ آتے ہیں، اس لیے انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، اسی لیے آپ ہمیں ماننے والوں میں لکھ لیں۔ جب صحابہ اکرام نے حبشے کی طرف ہجرت کی تو مشرکین مکہ نے بھی اپنا گروہ روانہ کیا، تاکہ جو ہے نا یہ بادشاہ کو جا کے بتائیں کہ بھائی یہ نالائق لوگ ہیں، ان کو بھگاؤ۔ بادشاہ نے جو ہے نا سنا کہ چلو تم بتاؤ کیا ہے تمہارے پیغمبر کی تعلیم، کیا ہے قرآن کیا کہتا ہے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اسلام کی حقانیت کو بیان کیا اور قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھ کر سنائی۔ پھر ایک وقت مکے بھی آیا تھا، ایک وقت مدینے بھی آیا، بعض دفعہ حضور نے سورہ یاسین پڑھ کر سنائی تو لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تمام اس آیت میں انہی تمام لوگوں کا ذکر ہے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس حق پر جو ہمارے پاس آ چکا ہے ایمان تو نہ لائیں، لیکن امید رکھیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں نیک بختوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ یعنی ایسا کیسے ہو جائے کہ ہمارے سامنے حق آ گیا، سب کچھ کلیئر ہو گیا، پھر بھی ہم اس پر ایمان نہ لائیں اور یہ امید اللہ سے رکھیں کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو فوراً یہ لوگ ایمان لے آئے۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، ان کی اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی جنت میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور نیک لوگوں کی یہی جزا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب آئیے لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، سمعوا، وہ سنتے ہیں، ما انزل، اس کلام کو جو نازل کیا گیا، الی الرسول، رسول کی طرف، ترا، تو آپ دیکھیں گے، اعینہم، ان کی آنکھوں کو، تفیضو، کہ جاری ہوں گے، من الدمع، آنسو، اس مما، اس وجہ سے کہ عرفوا، انہوں نے پہچان لیا، من الحق، حق بات کو، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، ہمارے پروردگار، آمنا، ہم ایمان لے کر آئے، فاکتبنا، تو ہمیں لکھ دیجئے، مع الشاہدین، کس میں لکھ دیجئے؟ ماننے والوں میں لکھ لیجئے۔ وما لنا، اور کیا ہو گیا ہمیں، لا نؤمنو، کہ ہم ایمان نہ لائیں، اللہ باللہ، اللہ پر، وما جاءنا، اور اس بات پر جو ہمارے پاس آئی، من الحق، حق بات، ونطمع، اور ہم امید رکھیں، ان یدخلنا، کہ ہم کو داخل کر دیا جائے،
داخل کر دے ربنا ہمارا پروردگار مع القوم الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ۔ تو ایسا کیسے ہو جائے گا؟ حق قبول کریں گے ہم، کیوں نہیں قبول کریں گے؟ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے، یعنی ان کے حق کو قبول کرنے کی وجہ سے، اثابہم، اللہ ان کو داخل کرے گا، بما قالو، اس وجہ سے، اس بات کی وجہ سے، قالو جو انہوں نے کہی، کیا کہی کہ ہم ایمان لے آئے، جنات، ایسی باغات میں، ایسی جنت میں، تجری کے جاری ہوں گی، من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک، اور یہ جزاء البدلہ ہے محسنین، نیک لوگوں کا، والذین کفروا، اور وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، حق بات کو نہیں مانتے، وکذبوا، اور جھٹلاتے ہیں، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کو، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجحیم، جو دوزخی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا آج کا رکوع ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ آج کا رکوع آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اتنا مشکل نہیں تھا۔ تو آج کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کو بیان فرمایا۔ ایک تو یہ کہ یہودیوں کو آپ دیکھیں گے کہ یہ مشرکین کے ساتھ چال بازیاں کرتے ہیں۔ دوسری اس بات کو بیان فرمایا کہ یہودی یہ دشمنی میں سخت ہوتے ہیں، ایمان والوں کے لیے یہ دشمنی رکھتے ہیں دل میں، اور عیسائی جو ہوتے ہیں نا یہ نرم ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ عیسائیوں کی آنکھیں حق بات جب سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور آنسو جاری ہونے جانے کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو ان میں علماء ہیں، مشائخ ہیں، اور نرم طبیعت والے یہ لوگ ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں ہے۔ یہودیوں کے اندر تکبر ہے اور دنیا کا لالچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے ایمان قبول کر لیا اور یہودی جو ہے نا ہٹ دھرمی پر اڑے رہے، لیکن یہ آیتیں اسی وقت کے لیے ہیں، اب نہیں۔ اب تو یہودی بھی نرم ہو سکتے ہیں، عیسائی بھی نرم ہو سکتے ہیں، اب تو سارا ایک بزنس بن چکا ہے۔ اب انسانیت کوئی چیز نہیں ہے، اب تو بزنس بن چکا ہے، جس کا جہاں فائدہ زیادہ ہے وہ اسی سے ٹچ ہے، اسی سے کنیکٹ ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔